جگہ پڑھ کے ڈگری لے کے آتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہو بھائی تم نے بننا کیا ہے؟ اتنی تعلیم حاصل کی کیا کر رہا تھا؟ کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب چاہیے. اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نوکری کرنی ہے. اگر اتنا پڑھ رہے ہو، اتنی کوشش کر رہے ہو، تو پھر اپنا بزنس کرا کرو. حضور نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے دروازے 9 کو اللہ نے تجارت میں رکھا. ایماندار قادر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجارت کرو، تجارت کرنا انبیاء کی سنت ہے. حضور نے خود اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرمائی. اس سے پہلے سے نبی سے تمام انبیاء، بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ تجارت فرمایا کرتے ہیں. تو تجارت کرنا ضرور کوشش کرو. بے شک کام بھی کر رہے ہو، چھوٹے لیول پہ بھی کرو، اپنا کام، اپنی تجارت، اپنا بزنس کرنے کی ضرور کوشش کرو. اگر رزق حلال سے محنت کرو، کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ رزق حرام کی طرف جانا پڑے. اور اگر تم معاشی طور پر مضبوط ہوگے تو دین کے ساتھ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے ہو سکو گے، زیادہ اچھے طریقے سے دین کی بھی مدد کر سکو گے، امت کی بھی مدد کر سکو گے، اللہ کی مخلوق کی بھی مدد کر سکو گے. تو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرو کہ سہاروں اور بیساکھیوں میں نہ چلو، بلکہ اپنی تجارت اور اپنا اس معاملے میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. قرآن گفتگو مقصد بنتی ہوئی تو میں صرف اس دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے جو بات کرنی تھی اس کی تجدید تھی. میں نے سوچا 10 منٹ یہ باتیں کروں گا پھر اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا، لیکن جو ہے وہ تمہید میں بات ختم کرنے پڑ رہی ہے. وقت جو ہے کافی زیادہ ہو گیا. مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا، اشارت میں دیکھ رہا ہوں آگے پیچھے سے پڑھانے کی ہو رہے ہیں، لیکن یہیں پہ وہ ہے نا تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے. وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے راستہ میری. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا، حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام سے محبت، رسول اللہ علیہ السلام سے عقیدت کرنا اپنی زندگی کا ایک اہم ترین، سب سے اہم معاملہ یہ رکھنا ہے کہ حضور سے محبت کرنا ہے. پھر جب حضور سے محبت کرنی ہے تو حضور کی اتباع بھی کرنی ہے. رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ نفرتیں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، نفرتیں بکھیرنے والا نہیں ہوتا. میری تسلی سے بات سنو، غور سے میری بات سنیں. ہم جو بات کریں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بات قرآن و سنت کے تابع ہے، آپ کا وہ مطمئن ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو پھر اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. بڑے غور سے بات کریں. رسول اللہ علیہ السلام کا غلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا. آپ اپنے اخلاقیات کو اچھا کرنا ضروری ہے. ایک دین کے مبلغ اور دین کے داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اگر آپ غیر مسلموں کے آگے دین کو اس طرح ریپرزینٹ کریں گے، گالیاں دے کے، گالم گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، تو کیا وہ آپ کی بات کو سنیں گے؟ کیا وہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اگر لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تو رسول اللہ علیہ السلام کے اعلیٰ ترین اخلاق پر ایمان تھا جس کو دیکھتے اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کھینچے چلے آتے، اور پھر جب حضور علیہ السلام کو دیکھتے تو حضور کے ہو کے رہ جاتے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو علاوہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے دنیا بھر میں اس بات کو جہاں سنا جائے، ہم نفرتیں بکھیرنے والے لوگ نہیں ہیں. جہاں رہو پرامن بن کے رہو، اپنا عقیدہ ضرور بیان کرو، لیکن یہ بات کرنا کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانے گا ہم ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بات کرنا درست نہیں ہے. ایک پرامن شہری بن کے رہو، دلیل کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ، مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرو، اور وہ کرنا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. لیکن گالم گلوچ کا کلچر، مار کو دھاڑ دو کا کلچر، اس طرف نہیں جائیں. پرامن طریقے سے دین کی تبلیغ کرنی ہے تاکہ پھر آپ کی بات کو دنیا بھر میں پہنچا بھی جائے اور آپ کی بات دنیا بھر میں ایکسپٹ کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو پھر کہتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
دو جنوری کو انشاءاللہ، پہلے 31 تاریخ کو جو ہر سال حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ اس وقت ہوگا ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے بڑا بھرپور۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں بالخصوص پچھلے سال کہ لوگ نیو ایئر، ایک نئے سال کا آغاز باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں کہ بازاروں پہ جائیں گے جہاں خوب جو ہے وہ ایسا اللہ گلہ ہوگا، اس اللہ گلے میں شور شرابہ کرتے اور تو مردوں کا مخلوق سسٹم ہوگا، آتش بازی سیٹیاں بج رہی ہوں گی اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا آغاز کرے گا۔ اور جہاں جو دولت بڑھتی جائے تو ان کی عشیاں بھی جو ہے وہ اس لیے تو میں نے سب سے لو اس کا ذکر کیا، دولت بڑھتی جاتی ہے تو وہ نیو ایئر کی عشیاں بھی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ جہاں بھی آواز جا رہی ہے خدا کو خوف کرو جو کام ایسے کرتے ہو۔ نیو ایئر منانے جا رہے ہیں فلاں ملک میں جہاں سب سے زیادہ نافرمانی ہو رہی ہوگی، نیو ایئر منانے باہر جانا ہے، مدینہ شریف جاؤ، رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نئے سال کا آغاز کرو۔ تو نئے سال کا آغاز کرو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو اس میں برکت آئے گی نہ حسد آئے گی؟ بتاؤ نا، اللہ کی نافرمانی سے اگر اللہ کی نافرمانی سے آغاز کرو گے تو اس میں تو نحوست ہی آنا ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے آغاز کرو گے تو اس میں برکت ہی برکت آئے، سمجھ رہے ہو؟ تو انشاءاللہ لاہور والوں کے لیے بڑا اچھا موقع کہ وہ جو نیو ایئرز نائٹ ہے، ہمارا تو نیو ایئر جو ہے وہ یکم محرم کو ہوتا ہے، لیکن اس سال کی سنہ عیسوی کی بھی جو کیونکہ غیر انتظام کس سے ڈیٹ وغیرہ کا چلتا ہے یہاں پر، تو نیو ایئر نائٹ جو 31 دسمبر کی رات، اس میں انشاءاللہ داتا صاحب کا مزار ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، بیان میں کروں گا انشاءاللہ ایک عظیم شان اجتماع ہوگا، اور میں اس کی آپ کو پرسنل دعوت دیتا ہوں، اور آپ کو اس کی دعوت آگے بھی لاہور میں جہاں بھی میری ویڈیو کی بات میں سنی جائے میں آپ کو پرسنلی دعوت دے رہا ہوں، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار حضرات یہاں تو صرف اس علاقے کے لوگ ہیں، لیکن لاہور شہر کے اور دوسرے علاقوں میں جو سنگی ہیں ان سب کو ذمہ دار حضرات جو ہے وہ لازمی پیغام پہنچائیں کہ اس دن تمام مصروفیات کو چھوڑ کے انشاءاللہ ٹھیک رات 11 بجے 10:30 بجے جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق میرا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں لازمی تشریف لانا ہے، اور لاہور کے دیگر سنگی بھی جو ہے وہ اس کی اطلاع سب کو کریں، جو ادھر جو پہنچ سکتے ضرور پہنچیں، لیکن بہت لازم جہاں آپ کا پہنچنا ہے وہ حضرت خواجہ فخر عرفان حضرت عبدالرحمن دستگیر بے کساں حضرت خواجہ ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ مفتی اسلام شیخ المحدثین، واقعتاً شیخ المحدثین والمفسرین، واقعتاً استاذ العلماء، اور واقعتاً شیخ المشایخ، واقعتاً مفتی اسلام حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ کے ولی قابل، آپ کے یوم کی تقریب کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا، آپ کو شریف کا یوم کا انعقاد ہوگا، تو میں عبد الشفیع کامل کی جانب سے اپنی جانب سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ لازماً آپ سب حضرات 2 جنوری کو اس کو تو اپنے اوپر لازم رکھنا ہے، 2 جنوری کو صبح کے وقت ہونے والے عیدگاہ شریف محفل میں آپ سب حضرات ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا حلال اور وفادار رہنے کی توفیق
وجدانی کیفیات سے بھری ہوئی، اور جیسے میں قبلہ صاحب کے لیے کہا کرتا ہوں، آپ نے خود بھی دیکھ رہے تھے گھنٹوں سے محفل جاری تھی، حاضری تھی، حاضری سے قبلہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا فاضہ بالفضل دے رکھی، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے جو کہا فرماتا ہے، ان کو اوپر یہ اللہ کا کرم ہے کہ حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں۔ ہماری پورے سب پوری جنہوں نے مل جل کے اس خوبصورت پاک کے نام انعقاد کیا، آپ سب کو بہت مبارک ہے۔ اور یہ جو میں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، خاص طور سے پہلے میں فاروق گجر صاحب کے بھائی محمد بلال گجر صاحب ساتھی میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا تھا اس لاؤ رہے ہیں اس بڑی محفل پہ بھی ان کے لیے دعا ہوگی۔ تیرا فقیر حسین صاحب، فقیر حسین گجر صاحب کا بیٹا محمد یوسف رحمانی صاحب کے والد صاحب مرزا راشد بیگ صاحب، محمد رضا صاحب، مرزا محمد اعظم بیگ صاحب، مرد اللہ محمد صاحب، عمران صاحب کی والدہ